مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. جی السلام یار وعلیکم السلام. میرا نا ابھی یہاں اندھیرا آپ نے تو دیکھا ہوا ہے مجھے کیمرے پہ. میں 2 دفعہ پہلے بھی آیا ہوں. علیکم. صحیح ہے. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ قاضی صاحب؟ شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک. اچھا یار میں نے نا ابھی ریسرچ کر رہا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا میں بریلوی مطبع فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوں انڈیا سے. اچھا میں نا آج آپ کے مبلغ صاحب ہیں کوئی ان کی نا ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی میں نے جیسے آپ وفات مسیح کو تو میں مان گیا ہوں کیونکہ قرآن میں تو اگر رفع جو ہے اس کا بھی مجھے پتہ چل گیا کہ اگر اللہ رفع کرنے والا ہو اور مفعول جو مطلب بندے کا رفع کیا جا رہا ہو تو اس میں معنی موت ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ اس کو کیا کہتے ہیں نجران کے عیسائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل دی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فنا اور اللہ تعالیٰ زندہ ہے. یہ تھوڑی پتہ نہیں مجھے اس کا نام نہیں آتا. اس کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ اسباب نزول میں روایت ہے اور تفسیر تبری میں بھی ہے، لیکن اس میں وہ اب تحریف کرتے ہیں میرے بھائی. لیکن میں نے پرانی پڑھی ہیں، پرانوں میں تو نہیں لکھا ہوا، نئی میں انہوں نے تحریف کی ہے مولویوں نے. بالکل مولوی نے نئی میں تحریف کی. لیکن آپ یہ دیکھیں میرے بھائی، اگر آپ وفات مسیح کو مان چکے الحمدللہ اللہ نے آپ کو اس طرف ہدایت کی ہے، جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو مان چکے بریلویت ختم ہو چکی ہے آپ کے لیے. جی ہو گئی ہے. تو اب جب آپ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات مان چکے، اب دیکھیں 72 فرقے آپ کو اس طرف دعوت دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں قرآن حدیث کے مطابق وہ فوت ہو گیا. اگر ان کی وفات ثابت ہو جاتی ہے میرے بھائی، جماعت کی صداقت واضح طور پہ ثابت ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی صحیح کہا آپ نے. آپ کیوں احمدی نہیں ہیں؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے تو اگر اب بھی آپ حق کا انکار کریں تو یہ بہت افسوس کی بات ہوگی. غلط بات ہے، بالکل غلط بات. تو آپ جی کیوں رضی بھائی میں ابھی دعا شوا کر رہا ہوں، بس میں ان قریب آپ کو بتا دوں گا. میں روز میں ہاں جی میں ابھی نا دعا شوا کروں گا. اور آپ سمجھ نے آ گئی. استخارہ کرنا ہے، آپ نے استخارہ کرنا ہے اور آپ نے جی میں خلیفہ استخارہ بھی مسیح کرنا کو ہوں. خط لکھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ خط مجھے بھیج دیں کہ آپ وفات مسیح کے تعلق کے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں انشاءاللہ وہ خلیفۃ المسیح کو فیکس کے ذریعے سے آج بھیج دوں گا. اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتنا فضل کی کہ اس زمانے میں جہاں مولویوں کا دھوکہ پورے عروج پہ پوری دنیا میں پھیلا ہے، آپ نے قرآن کریم کو مانا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے ابراہیم بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سارے دوست جو دیکھ رہے ہیں سارے ابراہیم صاحب کے لیے دعا کریں اور دن رات دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اور یہ سارے مخالفین کے لیے ایک نمونہ ہے جنہوں نے مولویوں کو چھوڑ کے قرآن کو قبول کیا. یہ بہت مشکل کام ہے اس زمانے میں، لیکن اللہ آپ کو خوش کرے میرے بھائی. بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اس طرف آپ کا دھیان گیا. جی رضی بھائی میں نا ابھی 11th کلاس میں پڑھ رہا ہوں. ابھی میری عمر جو ہے ابھی میں ویسے بتا رہا ہوں میری 18 سال ایج ہے ابھی. تو بس نا تھوڑا اب میں مان چکا ہوں، یہ تو بات واضح ہے کیونکہ قرآن میں تو ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. باقی ابھی تھوڑا مجھے نا میں اسٹل آپ کے علماء کو دیکھ رہا ہوں. راہ خدا پہ ایک اور چینل میں نے جس کا کیا ہوا ہے سبسکرائب، آسک اسلام. وہاں بہت اچھا وہ آج عید میلاد النبی تھی، اس کے بارے میں نے آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے بہت خوبصورت ہے. آپ لوگ نمازیں پڑھتے ہو، درود شریف بھیجتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہاں یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ گانے بجانا، ناچ گانے، گلیوں میں نکلنا، یہ تو چیزیں ٹھیک نہیں ہے. ایسے تو نہیں نا عید میلاد النبی منایا جاتا. تو یہ فنیٹیسزم جو ہے نا بہت زیادہ شدت پسندی، کوئی بھی بات کرے اور یہ لوگ
برداشت نہیں کر سکتے. اگر آپ کوئی سوال پوچھے مولویوں سے، میں نے خود بذات خود پوچھا لوگوں سے سوال، لیکن لوگ آبیدہ ہو کے غصہ ہو جاتے ہیں، جواب نہیں دیتے. تو ایسے پھر نا متنفر ہوتا ہے دل نہیں کرتا ان پھر سوال پوچھنے کا. ہاں جی، نہیں ابراہیم بھائی آپ نے بالکل صحیح بات کی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آج کل کے علماء ان میں ہمت نہیں کہ احمدیوں کے ساتھ قرآن سے بات کریں. آپ دیکھیں، آپ نے وفات مسیح کا عقیدہ دیکھا ہے. آپ کسی بھی مسجد میں جائیں، ان کو یہ دلائل پیش کریں، وہ کہیں گے یار تم تو قادیانی ہو گئے، نکلو یہاں سے. یہ آپ کو جواب وہ دیں گے. کسی کے پاس نہیں ان دلائل کا جواب، کیونکہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے. قرآن میں اتنے واضح طور پہ یہ بات لکھی ہے. لیکن جو احادیث ہے نزول مسیح کا کے متعلق، ان کا بھی انکار ہو نہیں سکتا. تو اس میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں سوائے وہ جو مسیح موعود علیہ السلام نے دیے، اور سارے نشانات آپ میں پورے ہوئے ہیں. اور آپ یہ اچھا ہے کہ آپ ہمارے پروگرامز دیکھیں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ استخارہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ، اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سچے ہیں، مجھے ایسا نشان دکھا جس کا میں کبھی انکار نہیں کر سکتا، نہیں تو قیامت پہ اگر وہ سچے پھر اے اللہ میرے پہ کوئی آپ کی حجت نہیں تمام ہوئی. یہ آپ نے دعا کرنی اللہ سے. یہی ہم دوسرے ضرور ضرور. دعا کی درخواست کے ساتھ اب کشتی نوح حقیقت الوحی ان کتب کا بھی مطالعہ کریں. جو بندہ حقیقت الوحی جی نیک میں نے ابھی میں نے کشتی نو تو نہیں، ابھی میں نے ایک بک ہے آپ کی فلاسفی آف ٹیچنگ آف اسلام، وہ میں نے بھی اسٹارٹ کی. زبردست، وہ بھی اس کے متعلق بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی تھی کہ مضمون بالا رہا. پھر آپ علیہ السلام نے اشتہار پورے ہندوستان میں پھیلائے کہ اللہ نے مجھے اس مضمون کے بارے خبر دی ہے کہ مضمون بالا رہا، یعنی یہ مضمون سارے مضمونوں سے اعلیٰ رہے گا. اس کے بعد آپ علیہ السلام کی جو تقریر فلسفہ تعلیم اسلام تھی وہ اتنی اعلیٰ رہی کہ جو غیر مسلمان اشتہار تھے ان میں بھی لکھا تھا کہ اسلام پہ جو یہ مضمون تھا سب سے اعلیٰ تھا. اتنی واضح طور پہ پیش کوئی پوری ہوئی. آج تک بھی وہ نیوز پیپرز میں بات موجود ہے. مخالفین کہتے تھے اس مضمون کو جاری رہنے دیں، اور آپ نے وہ پڑھی ہوگی. کیا ایک جھوٹا انسان نعوذ باللہ ایسی کتاب لکھ سکتا ہے میرے بھائی؟ بالکل نہیں لکھ سکتا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اسی وجہ سے آپ کو پتہ نا دیوبند کے مجدد اشرف علی تھانوی، انہوں نے حضرت اس نے مرزا، کہا توحید پہ جو ہے نا احمدیوں کا اور ہمارا اتفاق ہے. اور بالکل. لیکن ہاں یہ آپ جی میرے بھائی اشرف علی تھانوی صاحب نے مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا سرقہ کیا ہوا ہے. اس کو دیکھ کے دیوبند ختم ہو جانی چاہیے تھی. یہ دیکھیں، یہ مسیح موعود کی کون سی کتاب ہے؟ اسلامی اصول کی فلسفی، جو کہ آپ ابھی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کا کس کو علم نہیں کہ یہ جانور اول درجے کا نجاست خور اور نیز بے غیرت اور دیوس ہے. سور کے بارے بات ہو رہی ہے. یہ مسیح موعود کا قول ہے. اب یہ دیکھیں، یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب عقل کی اسلامی احکام اسلام عقل کی نظم، اشرف علی تھانوی، یہی عبارت لفظ ب لفظ اس نے نقل کیا، لفظ ب لفظ، ایک لفظ نہیں بدلا. یہ ایک مثال ہے، یہ پوری پی ڈی ایف میں چند مثالیں ہیں جہاں اس نے مسیح موعود کے الفاظ کا سرقہ کیا. یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ان مطلب اس کا لوگوں کو پتہ کاپی کی نہیں. ہے. ہاں یہ بالکل کاپی کی، لفظ ب لفظ میرے بھائی، لفظ ب لفظ کاپی کی ہے. جی جی کاپی. آپ کی تو وہ نظمیں بھی کاپی کی ہوئی ہیں، وہ میں نے سنی ہے کچھ مبارک صدیقی صاحب کی. ہاں اور جی آج میں نے احمدی ڈبیٹس چینل پہ نا آپ کی ڈبیٹ دیکھی ہے دنار شیر کے ساتھ. تو اس میں نا وہ پتہ نہیں بات آپ کی ہو رہی تھی، تو اجتہادی غلطی والی چیز خیال میں ہے نا، ہاں جی بالکل. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پتہ نہیں میں نے واقعہ سنا ہوا ہے، وہ اجتہادی غلطی والی حدیث ہے کہ وہ ان کو نا جو علاقہ دکھایا گیا تھا وہ میرے خیال میں مکہ میں کھجوروں والا، وہ حدیث مجھے بتا سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. یہ حدیث کہاں پہ؟ یہ بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سننا کام کو جانتے ہیں؟ جی جی اچھا صحیح. دکھا دے. یہ حدیث میں آپ کو پھر سننا.com
سے دکھا دیتا ہوں، پھر وہ آپ اس کا نمبر بھی سیو کریں، کیونکہ میرے پاس اصل میں جب میں حدیثوں کا ذکر کرتا ہوں نا، میں اس کا عربی حوالہ ہی اکثر اوقات لکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو صحیح. اس حدیث کا جو مشہور نام ہے اس کو آپ ذہب واہلی سے پہچان سکتے ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے. تو میں آپ کو اسکرین پہ یہ شیئر کروں تاکہ آپ اس کو اسکرین شاٹ لے لیں. اس پہ واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہادی غلطی کا ذکر ہے. جی اس کو نا تھوڑا سا آپ ہاں جی. اس کو تھوڑا سا، ہاں جی ٹھیک ہو گیا. اب میں لے لیتا ہوں اس کا اس اسکرین کا شاٹ. اردو بھی میں ترجمہ آپ اس کو کا اردو نمبر کیا لکھا آپ نے؟ 7035. 7035. اوکے ہو گیا. اور آپ کو اردو بھی پڑھنی آتی ہے میرے بھائی؟ ہاں جی مجھے اردو نہیں آتی، اردو نہیں آتی، ہندی میں پڑھ لیتا ہوں، انگلش اچھا، میں پڑھ لیتا ہوں، انگلش میں سمجھ لیتا ہوں، اردو نہیں پڑھنی آتی. تو میرے بھائی ابراہیم صاحب ابھی ہے سپٹمبر 17، ٹھیک ہے؟ آپ ہوں. انشاءاللہ 40 دن کے لیے استخارہ کریں، ٹھیک ہے؟ 40 دن کے اوکے لیے اوکے صحیح طرح دعا کرنی اللہ تعالیٰ سے، اور انشاءاللہ 40 انشاءاللہ. دن بعد آپ نے یہاں لائیو انشاءاللہ اسلام احمدیہ قبول کرنی ہے. جی جی اوکے اوکے. ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ آج میں 2-3 سوال پوچھوں گا، پھر میں انشاءاللہ 40 دن بعد ہی آؤں گا. آپ مطلب سنوں گا، ویسے آؤں گا آپ سے بات کرنے 40 دن بعد. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ وہ جو سورہ الاحزاب کی آیت ہے جس میں خاتم النبیین، وہ ذرا اس کو نا اس کے بارے میں تھوڑا ایک اور میرا سوال ہے جی کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ جو ایتھیسٹ جو سوال پوچھتے ہیں مسلمانوں سے کہ مطلب آپ سے وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، اور آپ نے یہ مجھے بتایا تھا کہ وہاں یہ ہے کہ ان کے بچے جو تھے وہ عمر کو نہیں پہنچے تھے، مطلب مردوں کی عمر کو چھوٹے ہی فوت ہو گئے تھے. تو رجال ان کا کیا مطلب ہے؟ رجال کہتے ہیں مرد کو، یعنی جیسے ہاں مردانی عمر تک جب بندہ پہنچتا ہے اس کو رجل کہتے ہیں. اس آیت میں جو ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کے تو کوئی آپ کے جو مرد ہیں، آپ بڑے جو قریش کے لوگ ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ آپ کے جو بچے تھے وہ اس عمر تک نہیں پہنچ سکے، وہ بچپن میں فوت ہو جاتے تھے. صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا. اور یہ آپ جو ہے میلاد نہیں نا مناتے آپ لوگ؟ ہم میلاد النبی کے متعلق یہی کہتے ہیں، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، نہ صحابہ نے منایا. تو اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہے وہ پورے سال کرے، ایک معین دن تو نہ رکھے نا، دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنی. اگر اس نیت سے اس دن بھی کوئی کرتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک مخصوص دن نہیں ایسے رکھنا چاہیے کہ اسی دن ہم نے فضیلت بیان کی، پھر پورے سال ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لینا. یہ مسئلہ اصل میں، اور اس میں کوئی بدعت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس مجلس میں میرا بیان ہو یا اللہ کا بیان ہو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہاں درود بھیجتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی بدعت نہ ہو اس میں. جب بدعت شامل ہو جائے، میوزک، گانا، ناچنا، تو وہ حرام فعل ہو جائے گا. اس کے بغیر اگر آپ عمومی طور پہ درود بھیجتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی جی جی حرج نہیں ہے. صحیح. اچھا یار وہ رضی بھائی مجھے نا ایک چیز بتا دیں آپ، جی آخری پری ہے پھر اس کے بعد میں جو متوفی کا مطلب کیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا میں بھی یہ ایسے ہی کہوں گا جب میری امت تو گمراہ ہو جائے، ہاں جی. یہ دکھا دیں. وہ جب کہیں گے جب وہ کچھ صحابی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے وہ کہیں گے اے میرے صحابہ یہ میرے صاحب. صحیح، یہ بہت ہی اہم حدیث ہے میرے بھائی، بہت اچھا ہوا کہ آپ نے اس کا بھی پوچھ لیا. یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر میں. اس کو بھی میں آپ کو sunna.com سے دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس میں اس کو بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں اس کا، اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ادھر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے الفاظ سے پہلے حضرت ابن عباس کا بھی قول ہے، اور یہ حدیث بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے. اور اس سے پہلے
ابن عباس رضی اللہ عنہ کا واضح قول ہے کہ متوفیک ممیتک، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق متوفیقہ ہے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ وفات کا ہی ذکر ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ادھر ہی حضرت ابن عباس کا بھی قول ہے جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کو قرآن سکھا، اور لوگوں کو بھی کہا کہ ان سے قرآن سیکھے۔ تو یہ وہ دوسری حدیث ہے، باب وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور یہ اس حدیث کا انگلش ہے، اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ اس کا آج تک کسی مولوی کے پاس جواب نہیں، نہ آیت کا جواب ہے۔ اصل میں تو ہم نے پہلے آیت ہی پیش کرنی، لیکن یہ اس وجہ سے اہم ہے کہ علماء کی تفسیر غلط ہو سکتی ہے، وہ تو نہیں وحی الہام سے بات کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے اور آپ وحی سے تفسیر کرتے تھے قرآن کی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے جو متواتر ہے۔ یہ آپ کو تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں مل جائے گی مختلف طرق سے۔ اس کا نمبر بھی کہ دعائے جنازہ میں بھی تو لفظ آتا ہے متوفا بالکل، کا۔ وَمَن تَوَفَّيْتُهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، تو دعائے جنازے میں بھی توفہ کا ہی لفظ ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، حضرت عائشہ نے بھی فرمایا تو وفی رسول اللہ۔ صحیح۔ تو رضی بھائی، اگر ہم نماز جنازہ جب پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں عربی میں دعائیں کرنی چاہیے؟ اگر آپ کو دعائے جنازہ آتی ہے تو اس کو عربی میں پڑھیں، اگر نہیں آتی تو آپ درود پڑھیں گے۔ مطلب کوئی خدا نخواستہ کوئی مرد کی وفات ہوتی ہے تو ہم نے جو وہ لکھی ہوتی ہے یہ مرد کے لیے دعائے جنازہ پڑھتے ہیں، جب ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو اس وقت الحمدللہ سے سٹارٹ کرنا ہے؟ ہاں جی بالکل، الحمدللہ آپ پڑھیں گے، پھر آپ درود بھیجیں گے، پھر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کو نماز جنازہ نہیں آتی تو جو سب سے افضل چیز ہے وہ درود ہی ہے، تو آپ درود پھر پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھتے جائیں۔ تو پھر اپنی زبان میں درود کے بعد کچھ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں؟ کوئی ممانعت تو نہیں ایسی، لیکن دعائے جنازہ جو ہے وہ خاص طور پہ اہم ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، تو بہتر ہے کہ وہی پڑھی جائے۔ لیکن اگر نہیں آتی تو پھر آپ درود بھیجیں، اور ساتھ آپ ان کی قبر پہ بھی ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن دعا اللہ سے ہی ہوگی ہر حال میں۔ جب قبر پہ دعا کرنی ہے تو عربی میں یا اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں؟ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ سے شروع کرنا ہے اس وقت؟ قبر کی دعا علیحدہ ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ دعا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ مطلب قبر کی دعا جو ہے مطلب وہ پڑھنی ضروری ہے یا اپنی زبان میں ہی ہاتھ باندھ کے اپنی زبان میں شروع کر؟ جب آپ قبر پہ جائیں گے یا نماز جنازہ میں؟ نماز جنازہ میں نہیں قبر کی دعا پڑھتے، میں کہہ رہا ہوں جب قبرستان جاتے ہیں وہاں آپ ہاتھ باندھ کے اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ رضی صاحب، یہ ٹھیک ہے، آپ نے حدیث دکھا دی ہے، میں نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ ابراہیم بھائی، بہت بہت اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جی جی، اوکے 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 رضی صاحب، السلام علیکم۔ 40 دن بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اسی پہ آ کے بات کریں۔ انشاءاللہ۔